بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم لوگ اس ویڈیو میں جس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے وہ ہے شاہ ولی اللہ۔ تو ہم لوگ شاہ ولی اللہ کو ایز این انٹلیکچوئل ڈسکس کریں گے، کیونکہ میں نے یہاں پہ ایک ورڈ یوز کیا ہے انٹلیکچوئل کا۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بریفلی بتاتی چلوں کہ انٹلیکچوئلس جو ہوتے ہیں وہ کون لوگ ہوتے ہیں۔ تو جو انٹلیکچوئلس ہوتے ہیں ان کی وے آف تھنکنگ، جو ان کی سوچ ہوتی ہے وہ ایک عام انسان سے الگ ہوتی ہے۔ وہ سوسائٹی کے لیے کام کرتے ہیں، سوسائٹی کو آبزرو کرتے ہیں، سوسائٹی کے اندر جو مسائل ہوتے ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو انٹلیکچوئلس ہوتے ہیں وہ عوام کو غلط چیزوں سے دور رکھنے اور نیک کی طرف لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہم کہیں کہ انٹلیکچوئل میں کون کون سی خاصیت ہونا ضروری ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ سب سے پہلے انٹلیکچوئلس کے پاس بہت زیادہ نالج ہوتی ہے، ایجوکیشن۔ اس کے بعد دیکھیں تو ان کے پاس یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ معاشرے کو بیدار کر سکے، اور کسی بھی نیک مقصد کو حاصل کیسے کرنا ہے یہ تمام چیزیں ان کو پتہ ہوتی ہے۔ اب دیکھا جائے تو جو شاہ ولی اللہ ہے وہ 18 سینچری کے انٹلیکچوئل ہے، لیکن ہم پریزنٹ اب تک شاہ ولی اللہ کو ان کے کاموں سے جانتے ہیں، انہوں نے کیا کیا کام کیے۔ تو مزید ہم لوگ اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ اچھا، تو سب سے پہلے ہم لوگ شاہ ولی اللہ کا انٹروڈکشن دیکھیں گے۔ تو شاہ ولی اللہ نے انڈیا میں اسلام کو ماڈرنائز کیا تھا، یعنی کہ جیسے جیسے ٹائم گزرتا ہے تو سوسائٹی ماڈرنائزڈ ہوتی ہے، تو ضرورت کے حساب سے کچھ چینجز کی۔ 18 سینچری میں سب سے پہلے انہوں نے یہ چیز ہائی لائٹ کی کہ جو اسلام ہے وہ خطرے میں ہے۔ انہوں نے معاشرے میں یہ اجاگر کرنا شروع کیا کہ اسلام کی جو اصل مورل ویلیوز تھی، وہ اسلام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، وہ لوگوں کو واپس ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام کو پیور کرنے کے لیے انہوں نے کوشش کرنا شروع کی، اور ان کے بعد آنے والے جتنے بھی تھنکرز اینڈ اسلامک لیڈرز وغیرہ تھے وہ بھی شاہ ولی اللہ سے بہت زیادہ انسپائرڈ تھے۔ اور اس کے بعد جتنے بھی پاک و ہند دونوں میں جو فریڈم موومنٹ چلی، وہ اس کے جو بانی تھے ان فریڈم موومنٹس کے، وہ شاہ ولی اللہ تھے۔ لائف اسکیچ آف شاہ ولی اللہ۔ شاہ ولی اللہ 21 فیب 1703 میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ شاہ ولی اللہ کا اصل نام قطب الدین تھا، لیکن ولی اللہ کے لقب سے بہتر طور پر جانے جاتے تھے، جو انہیں اپنی نیکی اور تقویٰ کی بنا پر دیا گیا تھا۔ شاہ ولی اللہ کے والد شاہ عبد الرحیم جو تھے وہ ایک گریٹ انٹلیکچوئل تھے اینڈ صوفی سینٹ تھے۔ شاہ ولی اللہ نے اپنی اکیڈیمک اینڈ اسپریچول ایجوکیشن جو تھی وہ اپنے فادر سے حاصل کی۔ ان کے پاس 7 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کرنے کا کریڈٹ بھی تھا۔ شاہ ولی اللہ جو تھے وہ تفسیر، حدیث، اسپریچولیزم، لاجک وغیرہ میں ماہر تھے۔ شاہ ولی اللہ نے میڈیکل اور طب کی تعلیم بھی حاصل کی۔ والد کے انتقال کے بعد انہوں نے اپنے ہی والد کے مدرسہ رحیمیہ میں 12 سال تک 17 سال کی عمر میں لیکچرز دینا سٹارٹ کر دیے۔ 1730 میں وہ سعودیہ چلے گئے حج، عمرہ اور اعلیٰ تعلیم کے لیے، اور 2 ہی سال بعد یعنی 1732 میں وہ دہلی واپس آئے اور مدرسہ رحیمیہ کا چارج سنبھال لیا، جہاں انہوں نے بہت سی کتابیں لکھیں، بہت سی سیاسی، مذہبی اور قومی خدمات مہیا کی۔ اسلام اور ہندوستانی مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ خدمات انجام دینے کے بعد وہ 10 اگست 1762 کو انتقال کر گئے۔ سرکمسٹانسز 1707 میں اورنگزیب جو کہ لاسٹ مغل ایمپرر تھے انڈیا کے، ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ انڈیا میں رہنے والے مسلمز کو نان مسلمز کا جو رول تھا وہ ایکسیپٹ کرنا پڑا۔ اس ٹائم شاہ ولی اللہ کی ایلڈر لائف سٹارٹ ہوئی تھی۔ یہ 18 سینچری تھی جس ٹائم برٹش نے ٹو کور کر لیا تھا مغل امپائر پر۔ 18 سینچری میں کیا سرکمسٹانسز تھے؟ اگر پولیٹیکلی دیکھا جائے تو پولیٹیکلی ہم کہتے ہیں کہ جو 18ویں صدی تھی وہ سیاسی طور پر شکست کا دور رہی، اور برِ صغیر میں اسلام کو سنگین مسائل کا سامنا رہا۔ سوشل، پولیٹیکل، ریلیجیس اینڈ اکنامک کنڈیشن جو تھی مسلمانوں کی وہ بہت زیادہ خراب تھی۔ اگر ہم سوسائٹی کی بات کریں تو لوگوں کو قرآن کی بہت زیادہ سمجھ نہیں تھی اس ٹائم۔ اسلام سے لوگ جو تھے وہ غافل تھے، انہیں اپنے مذہب کے بارے میں تعلیمات نہیں تھی، ان کے دلوں میں خوف پیدا ہو گیا تھا، وہ سیاسی طور پہ پسپا ہو گئے تھے، کیونکہ ان میں جو مذہبی تنازعات تھے وہ بہت زیادہ تھے۔ اب 18 سینچری میں شاہ ولی اللہ نے ایسے کام کیے تھے جس سے مذہبی عقائد وغیرہ جو تھے ان کو دوبارہ لانے کی کوشش کی۔
اگر ہم بات کریں سروسز آف شاہ ولی اللہ کی تو ہم دیکھتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ نے ہولی قرآن کو پرشین لینگویج میں ٹرانسلیٹ کیا تھا، احادیث کو ترتیب دی تھی، جہاد سٹارٹ کر دیا تھا، اور جو فقہ کا جو سسٹم ہے اس کے بارے میں آگاہی دی لوگوں کو۔ شیعہ اور سنی کی درمیان جو دشمنی تھی اس سے ریلیٹڈ بہت زیادہ انہوں نے کام کیا تھا۔ ایٹریبیوٹس، تو اس میں سب سے پہلے ہم لوگ اوپن لیٹرز کی بات کریں گے جو کہ شاہ ولی اللہ نے مغلز رولرز کو دیے، اور اس میں یہ کہا کہ جو اپنی کرپشن ہے اور جو بھی وہ غیر ضروری پریکٹسز وغیرہ کرتے ہیں وہ ان کو چھوڑ دیں۔ اسپرٹ آف جہاد، انہوں نے لوگوں میں جوش و ولولہ پیدا کیا تھا، امپورٹنس بتائی جہاد کی، اور جو سولجرز تھے انہیں اس طریقے سے آگاہ کرتے تھے کہ جہاد کے بارے میں کہ ان میں جہاد کا جوش و ولولہ پیدا ہو، اور جو لیبرز کے لیے رول بتائے تھے کہ جو کسان اور نچلے طبقے کے جو لوگ ہیں ان کو ہمیں زیادہ سیلری دینی چاہیے تاکہ وہ ڈیپینڈنٹ ہو سکے۔ اپوز جاگیر سسٹم، شاہ ولی اللہ جو تھے انہوں نے جاگیردارانہ نظام کے خلاف آواز اٹھائی، کیونکہ بیسیکلی ہوتا کیا تھا کہ اگر کوئی بھی زمین باپ کے پاس ہے تو وہ باپ کے بعد بیٹے کو مل جاتی، کوئی جاب اگر باپ کے پاس ہے تو وہ باپ کے بعد بیٹوں کو مل جاتی تھی۔ تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو طریقہ ہے یہ غلط ہے، اگر زمین کسی بھی غلط بندے کے ہاتھ لگ جائے تو اسٹیٹ کو ہی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ انہوں نے ایمپرر سے یہ کہا تھا کہ کسی بھی ایسے شخص کو زمین نہیں دی جائے گی جو کہ اسٹیٹ کے ساتھ لائل نہیں ہے۔ اپوز ویلتھ گیدرنگ، جو بھی ورکرز تھے ایمپررز وغیرہ کے، تو شاہ ولی اللہ نے ان سے کہا تھا کہ وہ اپنی جو ڈیوٹیز ہے انہیں ایمانداری کے ساتھ نبھائیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ انہیں سیلری جو ہے ٹائم پہ پوری مل رہی ہے لیکن وہ اپنی جو ان کی ذمہ داریاں ہیں، جو ان کی ڈیوٹیز ہے وہ ان کو اچھے طریقے سے نبھا نہیں رہی۔ پریزنٹ ٹائم پہ دیکھا جائے تو یہ کرپشن میں آ جاتا ہے کہ انسان کو سب کچھ اسے ٹائم پہ مل رہا ہے، سیلری وغیرہ سب کچھ اسے پوری مل رہی ہے، لیکن وہ اپنی ذمہ داریاں جو ہیں وہ ٹھیک طرح سے نبھا نہیں رہا۔